آسمان سے آتی ہے. بادل کے پیٹ میں تھی تو رحمت تھی, پیٹ سے نکلی تو رحمت, فضا میں لڑکھڑائی تو رحمت, ہوا میں پل کھائے تو رحمت, زمین سے ٹکرائی تو رحمت. صحیح سفر کیا, اوپر تھی تو رحمت تھی, زمین کے درمیان میں تھی تو بھی رحمت تھی, جب فرش زمین سے ٹکرائی تو بھی رحمت ہی رہی. بدل رحمت اب گری, وہ آئی تھی رحمت بن کے, جب وہ زمین پہ آئی شریف پورا پنڈال یہاں کا اٹھ کے ڈال دے تو فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا. 5 بندے بھی نہ بولے رحمان پورے والے میں راضی جاؤں گا, یہی سمجھتے ہوئے مجھے بھیک لینے کا سلیقہ نہیں آیا آپ کی سخاوت پہ. اب جب وہ آسمان سے چلی تھی تو رحمت تھی, زمین پہ آئی تو رحمت ہے. اب وہی بارش رحمت بن کے جب گندگی پہ ٹکرائی تو بدبو آنے لگی, پھولوں پہ ٹکرائی تو خوشبو آنے لگی. جوانی سلامت رہے آپ, اٹھنے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ, جو زبان ذکر میں بولے اس پہ اللہ کی زبان. سارے بولو ہے علی. بڑی محنت پوری کرنا چاہتا ہوں, پوری پرانی آیتوں سے آپ کی خدمت عالی میں لگے. وہاں سے چلی تھی تو رحمت تھی, زمین میں آئی تو رحمت, جب گندگی پہ گری زمانے میں بدبو آئی. میں نہیں سمجھا سکا, لفظ بھی بدلنا چاہتا ہوں, مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, جملہ بدلنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ آئی تھی رحمت بن کے, جب سانپ کے منہ میں گری تو زہر بن گیا, سیپی میں گری تو گوہر بن گیا. تھوڑا تھوڑا طبیعت تو آپ بہت سیکھیں, آپ بہت سیکھیں. آئی تھی تو رحمت تھی, سانپ کے منہ میں گری زہر بنا, سیپی میں گری گوہر بنا. اب کوئی کہے کہ نہ وہ رحمت بن کے آتی, نہ زمانے میں بدبو ہوتی, نہ وہ رحمت بن کے آتی, نہ سانپ اپنے منہ میں زہر بناتا, تو بھائی میں ہاتھوں کو جوڑ کے ملت جعفریہ کی طرف سے ہر امت مسلمہ, ہر کلمہ پڑھنے والے کی خدمت عالی میں طالب علم کی حیثیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنے عقل کا علاج کروائیے. قصور رحمت کا نہیں, وہ تو رحمت بن کے آئی تھی, قصور تو ظرف کا ہے, گندگی کا ظرف کبھی نہ تھا. سمجھ آتی ہے مجلس میں کب اس کا بولا, کروڑوں سے زیادہ اہمیت کیا ہمیں بیٹھے, اس کا ظرف کبھی نہ تھا گندگی کا, تو زمانے میں بدبو آئی. پھولوں کا ظرف اعلیٰ تھا تو وہ خوشبو دینے لگے, سیپی کا ظرف بلند تھا تو اس نے گوہر بنایا, سانپ کا ظرف کبھی نہ تھا تو اس نے زہر بنایا. قیامت تک کے لیے منتظر میں بھی آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. 26 محرم الحرام کی اس مجلس اعلیٰ میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کی کائنات میں جتنے نبی آئے, سارے نبی ٹھنڈی ہواؤں کی صورت آئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کی کائنات میں جتنے نبی آئے, سارے نبی ٹھنڈی ہواؤں کی طرح آئے. ہر نبی یہی مبارک دیتا ہوا آیا. آدم نے آ کر یہی اعلان کیا, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. زمانے والوں اللہ ایک ہے, میں اللہ کا صفی بن کے آیا ہوں, لیکن یاد رکھو میں کل رحمت نہیں. فما ارسلناک الا رحمت للعالمین, عالمین کی کل رحمت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے, کل رحمت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. نوح نے آ کر یہی نعرہ لگایا, لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ, زمانے والوں میں اللہ کا نبی ضرور بن کے آیا ہوں, لیکن میں کل رحمت بن کے نہیں آیا. رحمت للعالمین میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ابراہیم نے آگے یہی صدا دی, زمانے والوں میں خلیل اللہ ضرور بن کے آیا ہوں, لیکن میں کل رحمت بن کے نہیں آیا. رحمت للعالمین میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یوسف نے آ کر یہی نعرہ لگایا, موسیٰ نے آ کے یہی اعلان کیا, زمانے والوں میں کلیم اللہ ضرور بن کے آیا ہوں, لیکن میں کل رحمت بن کے نہیں آیا. کل رحمت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اب سب ربی الاول کو رحمت للعالمین بن کے جب وہ فضل ابو طالب میں نازل ہوا, تو جن کا ظرف کمی نہ تھا آج بھی اپنے جیسا مان گئے ہیں. جن کا ظرف اونچا تھا دروازے پہ
بڑی مہربانی بڑی مہربانی بابا دے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی مہربانی جیو سارے پہلے پھر واپس میرے سامنے کا نام میرا پڑھا لکھا نہیں پھر واپس ابھی میرے اندر والا خطیب سے ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں میرا پڑھا لکھا تاکہ تھوڑا تقریر جو ہے موضوعات کھل جائے گا کل آنے والی 4 تقریروں میں سمجھتا ہوں مجھے آسان ہو جائے گی. ایک آیت فقط اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم ہر نبی کو اپنی اپنی امت کے ساتھ شاہد بنا کر اٹھائیں گے. اتنا سی رقم امام میں سمجھتا ہوں مجھے مقدر سے نہیں ملے گا. کیا بات ہے آپ کے سامنے پڑھے لکھے سامنے ہم ہر نبی کو اپنی اپنی امت پر شاہد بنا کے بھیجا. یعنی آدم اپنی امت پہ گواہ نوح اپنی امت پہ شاہد موسیٰ اپنی آدم گواہی دے گا پالنے والے میرا بیٹا قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. یعقوب گواہی دے گا میرے بیٹے یوسف کو کنویں میں لٹکا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. موسیٰ گواہی دے گا قیامت کے دن فلاں بندہ میری امت میں رہ کے نیکی کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا فلاں بدی کر رہا تھا میں. ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا. اللہ عزت محمد مصطفیٰ آواز توحید آئی وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. لیکن حبیب جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ کو امت پر گواہ نہیں بنایا بلکہ نبیوں پر گواہ بنا کے بھیجا. تقریر تو تمام ہو گئی بہت وقت لیا میں آپ کا اس سے زیادہ اور اس سے قرآن کیا کہے. قرآن ہے قرآن کے پاس میرے جتنا فالتو وقت نہیں بات کرنے کے لیے. قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا. قرآن کتاب ہدایت ہے اس کی زیر زیر زبر زبر ہدایت ہے. قرآن کے پاس ہمارے جتنا فالتو وقت تھوڑی کی بات ہے. قرآن قرآن ارے ہائے سبحان اللہ. یاد رفتگان کا فکر اللہ کرنا چاہتا ہوں. جملہ لاہور والوں میرا نہیں فکر کا ثواب میرے مثل فکر حقیقی قبلہ پروفیسر عبدالحکیم بوترابی کو روح پہنچے. فکرہ ان کا ہے ثواب قبلہ کو پہنچے. قبلہ کہتے تھے قرآن رٹا لگانے والی کتاب کا نام نہیں. قرآن یوسف زلیخا کا قصہ نہیں. اگر یوسف زلیخا کا قصہ ہوتا کسی ڈائجسٹ میں شائع ہوتا. قرآن صرف حفظ کرنے والی کتاب نہیں. قبلہ ترابی صاحب کہتے تھے قرآن نام ہے اولاد ابو طالب کے کردار کا. سارے وہ لوگ پچھلے بہت میرے حبیب. لیکن جب ہم نے آپ کو بھیجا تو آپ کو نبیوں پر گواہ بنایا. ہر نبی اپنی امت پر گواہ آپ نبیوں پر گواہ. یعنی میرا کملی والا کیا گواہی دے گا قیامت کے دن محمد عربی. اب جو مجلس سننے کے لیے گھر سے آئے بنا میں مولا فکرے کی قدر ضرور کریے گا. لاہور والے کملی والا گواہی دے گا پالنے والے آدم بن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. تھکے نہیں میرے سامنے نہیں تھکے میں کی نہ جاؤں. نوح کشتی بنا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. یوسف بازار میں بک رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. یعقوب بیٹے کے ہجر میں رو رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. یونس مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہا تھا. قرآن ہے قرآن آیت آیت. لاہور والے کوئی روایت نہیں آیت ہے بھائی آیت. نبی بن رہے تھے میرا حبیب دیکھ رہا تھا. بھائی جب بن رہے تھے یہ دیکھ رہا تھا تو 40 سال بعد نبی کیوں بنا.
4.5 نہیں ہوتے, 2 جمع 2 4 ہوتے. جب 4 ہوتے ہیں تو پھر ان پڑھ کیوں ہے؟ 40 برس بعد بن رہا ہے تو 40 سال پہلے کیا تھا؟ شدید سوچنے کی بات ہے. اگر رسول 40 سال بعد رسول بنائے تو اللہ بھی تو 40 سال پہلے اللہ کوئی نہیں مانتا تھا اسے. اس نے آگے بات اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. محمد نے کہا, لوگوں نے مانا. اس نے کہا تھا, منہ سے کہا, منہ سے. میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ سمد ہے, نہ اس نے کسی کو جگہ نہ اس سے. حیرت کی بات ہے جو محمد نے دکھایا ہی نہیں, اندیکھے پہ اس کی زبان پہ اعتماد کر کے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور محمد جس کا بازو بلند کر کر کے دکھاتا رہا. کیا بات ہے. والے تھوڑے عشق نیچے سلامت رہے جوانیاں, ہنستے رہو سارے لوگ. اس پہ اعتراض نہیں, بڑی مہربانیاں. اور یہی الفاظ ہیں, یہی الفاظ ہیں. تقریر سمیٹنا چاہتا ہوں. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ پورے 9 بجے آپ کی خدمت عالی میں اسی ممبر سے حاضری مزید پیش کی جائے گی. آج یہاں پہ گفتگو جو ہے تمام کرنا چاہتا ہوں کہ کملی والا ہر نبی پر شاہد بن کے آیا. یہی سبب ہے جب میدان محشر آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, اللہ بلائے گا, آدم جی خالق آدم. لفظ ہوتے ہیں لاہور والوں لکھنؤ کے پاس لفظ ہوتے ہیں, ورنہ میں جنگ سے مجھے یہ پتہ ہوتا ہے اتنے حالات سے جی گئے تو میں 2-3 آیت سے ادھر سے بھر کے لاتا. میں تو لفظوں کے ذریعے عقیدے کا تاج محل بنا کے آپ کے ذہنوں کے لیے لایا ہوں. جی مالک آدم, میری بارگاہ میں تجھے ہم نے مسجود ملائک بنایا, ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا, جی پالنے والے کیا. صفی اللہ بنایا, جی پالنے والے بنایا. پھر بنایا تو پھر دنیا میں جا کے کیا کرتا رہا؟ حساب دے اپنی نبوت کا. نوح پالنے والے, جی تجھے نجی اللہ بنا کے بھیجا, پتا تم زمانے میں کیا کرتا. عیسیٰ لبیک یا خالق اکبر, تجھے ہم نے روح اللہ بنا کے بھیجا. کدھر گئی تیری تبلیغ؟ یوسف, جی تجھے ہم نے مملکت حسن کا خدا داد مالک بنایا, کیا کرتا رہا؟ غلط فکرہ کہوں گا اور والے عزت حال محمد کی قسم, زبان میری کتی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالا بنا دیجیے گا. محمد عربی کی موجودگی میں, کملی والے کی حضوری میں, میدان محشر میں خالق اکبر 1.25 لاکھ نبیوں سے, ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں سے ان کی نبوتوں کا حساب مانگے گا. بتاؤ زمانے میں تم نے تبلیغ دین کیسے کی؟ ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں کے بدن پہ لفظ آئے گا, ہر کوئی کانپے گا خوف الہی سے, ہر کوئی کانپے گا, پسینے میں شرابور نبی. سب دوڑیں گے, سب بھاگیں گے. کہاں؟ جدھر یتیم عبداللہ کھڑا ہوگا. پتا چلے گا مجلس میں سے حاضر کس کا ہے, کون کتنی مرتبہ ہے. یتیم عبداللہ کے پاس آدم کہے گا, یہ جانے ابو طالب, اے یتیم عبداللہ, میرا صفی اللہ ہونا نہیں بچتا. نوح کہے گا میرا نجی اللہ ہونے پر انگلی اٹھیں گے. یوسف کہے گا میرا حسن نہیں بچتا. کیسے بچتا ہے؟ تب بچتا ہے جب آپ ہمارے حق میں گواہی دو. آپ گواہی دو گے تو میری نبوت بچے گی. اس ذات اعلی محمد کی قسم, کملی والا اپنی حضور میں, اپنی صحبت میں سے 2 کو بھیجے گا اپنا نمائندہ بنا کے. کون؟ جو ہسٹری آف اسلام سے واقف ہے نوجوان, ان کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء جناب امیر حمزہ اور سرکار جعفر طیار, دونوں کو بھیجے گا. جاؤ, جائیے, اب دونوں جائیے, بارگاہ الہی میں جا کے بتائیے کہ ہم محمد عربی کے نمائندے بن کے آئے ہیں. کملی والا کہہ رہا ہے, اے اللہ, جو آدم نے کیا وہ بھی حق تھا, جو نوح کرتا رہا وہ بھی ٹھیک تھا, جو یحییٰ نے پیغام دیا وہ بھی صحیح تھا, جو یعقوب نے کیا وہ بھی صحیح تھا.
ایک بار محمد عربی نے آپ کی طبیعت بنے آنے والے فکر سازہ خانے کے فرش میں سنیے، مزاج بنے عقیدے کی عرض میں جا کے مجلس اللہ کا آخری فکر کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجیے گا۔ ایک بار کملی والے نے اپنے صحابہ کو آیت کی تفسیر بتائی کہ میدان معاشر میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ کو بھی بھیجوں گا، سرکار جعفر تجار کو بھی بھیجوں گا۔ مجمع سے بندہ کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کملی والے یہ عجیب اسلام ہے، یہ کیسا میدان معاشر ہے؟ آپ نے پوری زندگی جو جو کام کروانا تھا آپ ہر میدان میں علی ابن ابی طالب کو بھیجتے رہے، دعوت صلح شیرہ میں پیغام اسلام پہنچانا تھا تو علی ابن ابی طالب کو بھیجا، خیبر کی جنگ لڑوانی تھی تو علی کو بھیجا، احد جتوانا تھا تو علی کو بھیجا، مرحب کا سر قلم کروانا تھا تو علی کو بھیجا، عمر بن عبد کے ٹکڑے کروانے تھے تو حیدر کرار کو بھیجا، ضربت ثقلین کا مظہر بنانا تھا تو علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ آپ نے پوری زندگی جو جو کام کرنا تھا وہ علی ابن ابی طالب سے کرواتے رہے کہ کیا ماجرا ہے؟ آج میدان محشر میں جب 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں داؤں پہ لگی ہے، بھرے میدان میں آپ نے حیدر کرار کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کا نام آیا، جمال والے محمد کے چہرے پہ جلال آیا، آواز دے کے کملی والا کہتا ہے تو نے سرار نہیں سمجھا، اگر ان دو کی بجائے علی کو بھیج دیتا تو مجھ محمد کی نبوت کی گواہی کا ہوتے گا۔ جس کسی نے عشق علی کے بندہ ضرور بول، جس عشق محمد مصطفیٰ کا بندہ سلامت ہے، اٹھنے والا ہاتھ کسی کا ہوتا ہے، سارے بولو خیر علی، بڑی مہربانی آپ میری باتوں بلند کر کے ہر حال علی بولو خیر علی، بڑی مہربانی۔ اگر علی کو بھیجوں اجازت دے تو میں فکر نظر کر سکتا ہوں، حیثیت میں جملہ بولوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتیں جہاں جہاں تک آنا نسل صوت سے آواز جا رہی ہے، منتظر میری بابا میں تو ہم فکر بھی بڑے رسول سے کہنے لگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتیں جس کی جنبش لب کی منتظر رہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور اس محمد کی نبوت جس کی اشارہ تائید کی منتظر رہے ہم شیعہ اسے علی بن ولی اللہ کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ انہی لفظوں سے تقریر جو ہے آگے جائے گی۔ 26 محرم ہے آج، خدا جانے آج زہرا کی اولاد کن جنگلوں میں رول رہی اللہ فضائل لاہور والو، آپ نے اپنی مرضی کا سنا، آپ نے داد دی، دعا دی، آپ کی بڑی مہربانی، نہیں دی مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں، آپ کا علم علم سے زیادہ تھا، آپ زیادہ نالج رکھتے تھے۔ یہ شبیر کی اجڑے ہوئے گھر کی داستان ہے، اللہ واسطے اجڑے ہوئے گھروں کے ذکر میں نخرہ نہیں کیا جاتا، لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان، اس میں میرے نہیں بھائی، خدا سخن میر انیس کے جملے، میر صاحب کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ تو قریب ہے، مولا کائنات پانی آنے مجلس کی توفیقات میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم آپ ازاداروں کی حفاظت کے لیے معمول ہیں، حسین بادشاہ کا خالق ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے، مولا کائنات اس ملک سے دہشت گردوں کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے، امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ بہت وقت لیا میں آپ کا، اپنے گھروں کو لوٹیے گا ضرور، بنا میں مولا اجڑے ہوئے گھر کی اجڑی ہوئی کہانی ضرور سنتے جائیے گا۔ معاشر پہ بات ہو رہی تھی، حکم تو مجھے کچھ اور دیا تھا، اب جہاں پہ مسائل فضائل مسائل جو ہے فضائل رکائے
میں چاہتا ہوں وہیں سے مسائل پڑھوں. غربت کربلا کی قسم، تھوڑی دیر میں یہ عزا خانہ، یہ چراغاں، یہ بتیاں گل کر دی جائیں گی. ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا جائے گا. نہیں جائیں گی تو 2 ماں بیٹیاں. کہوں پابندی ایک جو بقیہ سے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے، دوسری شام کی قیدت. دونوں ماں بیٹیاں ابھی تو مرد ہیں، مردوں کے مجمع میں تو آ نہیں سکتی. جب آپ چلے جائیں گے دونوں ماں بیٹیاں اس پھیرے پنڈال میں آئے گی، آ کے چکر لگائے گی. ماں بیٹی چکر لگاتے لگاتے شام والی ملکہ اماں کا دامن پکڑ کے کہے گی، او میری زخمی پہلو والی اماں، اور پوری زندگی بابا کے غم میں رونے والی اماں، ایک مرتبہ دعا کے لیے جھولی تو اٹھا. ماں تڑپ کے کہے گی، بیٹا کاہے کے لیے؟ اور رو کے شام والی کہے گی، اماں تھوڑی دیر پہلے مجلس ہوئی ہے نا، پر ایک ذاکر شبیر کا میرے بازار جانے کا ماتم کروا رہا تھا. اماں جوانوں نے میرا جانا دیکھا نہیں تھا. اللہ مان 1400 سال بعد ذاکر کے منہ سے بازار کا نام آیا. لوگ سن کے روتے رہے. اماں دعا کر، کاش یہ کربلا ہوتے نہ میری چادر لٹتی. بس فضائل آپ کے حصے کا پڑھائی. میرے بزرگ، میرے بھائی، شیعہ سنی جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، اجڑے ہوئے گھر کی داستان ہے ایک فکرہ مصائب کا. پردے میں بیٹھی بیویوں کے لیے کہنا ہے. یہاں پہ تو آتی ہے نا اپنے عزاداروں میں، آپ تو اس کے بیٹے کی عزادار ہیں. عجیب رنگ ہوگا لاہور والوں جب ایک بار حشر کے میدان میں آئے گی محمد کی بیٹی. ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، کیا بات ہے. ابھی نام مصائب کا ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آواز آئے گی، یا معشر الناس غضوا ابصارکم. او معاشر کا مجمع، سر اپنا نیچا کر لو، اپنا سر جھکا لو. ہر کوئی جوانی نصیب ہوگی، ہر کوئی اپنا سر نیچا کرے گا. ایک نہیں کرے گا. کون؟ اس اجڑی کا باپ، کملی والا نبی محمد عربی اپنا سر نہیں جھکائے گا. پردہ غیب سے آواز آئے کہ میرا حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ تڑپ کے محمد عربی کہے گا، پالنے والے سنا ہے. بھئی جب سنا ہے تو پھر سر نیچا کیوں نہیں کیا؟ تڑپ جائے گی کل رحمت عالمین کی. رو کے کملی والا کہے گا، پالنے والے کیسے سر جھکاؤں، آنے والی کوئی خیر تھوڑی ہے. شرم کر کے نہیں، شرم کر کے نہیں. اس انداز میں رو کر بالا دعا کرتی جائے آپ کے حق میں. آنے والی کوئی غیر تھوڑی ہے، میری سکی بیٹی تو آ رہی ہے. اور باپ کا بیٹی سے تو پردہ کوئی نہیں ہوتا. غیب سے آواز آئے گی، میرا حبیب مان